بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم 9th کلاس کا لیسن 10 جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نے اس کے لاسٹ 2 پیراگرافس دیکھنے ہیں ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں۔ تو ڈرگ 4تھ پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ڈرگ ایڈکٹس جو ہیں، نشے کے عادی افراد ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کی بحالی اور ان کی صحت یابی کے لیے جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ٹرینڈ سٹاف موجود ہوتا ہے، وہاں پر میڈیسنز موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے کرٹیکلی واچ آؤٹ کرتے ہیں، جو ہے وہ پیشنٹ کو اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ 5th پیراگراف میں وہ کہتا ہے کہ دا ادر فیکٹر، ایک اور عامل، ایک اور عنصر دیٹ کنٹریبیوٹس، جو حصہ ملاتا ہے، کنٹریبیوٹس حصہ ملانا، پلے رول، لیڈ ٹو، کہتا ہے دیٹ کنٹریبیوٹس، جو حصہ ملاتا ہے ان ریہیبلیٹیشن، بحالی میں، آف ڈرگ وکٹم، نشے کے عادی افراد کی، اس پراپر کاؤنسلنگ، وہ مناسب مشاورت ہے۔ کاؤنسلنگ مین آپ مشاورت کریں پیشنٹ کے ساتھ مسلسل اور اس کی دیکھ بھال کریں۔ تو کہتا ہے ایک اور عنصر جو مریض کی بحالی میں اور اس کی صحت یابی میں حصہ ملاتا ہے وہ مناسب مشاورت ہے، یعنی وقتاً فوقتاً آپ مریض سے اس کی ڈیٹیل لیتے رہیں، اس کے بارے میں پوچھتے رہیں، جانتے رہیں، پیرنٹس کے ساتھ اور ٹیمز کے ساتھ جو ہے وہ اس کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے مسلسل رابطے میں رہیں۔ دا سونر اٹ ڈن، جتنا جلد یہ مشاورت کی جاتی ہے، دی بیٹر اٹ از فار وکٹم، مریض کے لیے اتنا بہتر ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ ایک اور عنصر جو مریض کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ مناسب مشاورت ہے۔ یہ مشاورت جتنا جلد کی جاتی ہے مریض کے لیے اتنا بہتر ہوتی ہے۔ دی کاؤنسلنگ پروسیس مسٹ کنٹینیو، کہتا ہے مشاورت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ ایون آفٹر دا ڈرگ ابیوزر از ریہیبلیٹیٹڈ، نشے کے عادی افراد کی بحالی کے بعد بھی، یہ نہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ مریض ہمارا ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ جو ہے مشاورت چھوڑ دیں، بلکہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے واپس نشے کی طرف لوٹ جانے کا خطرہ باقی رہتا ہے۔ تو کہتا ہے مریض کے ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی مشاورت کا عمل جاری رہنا چاہیے، بیکاز آف ڈینجر، خطرے کے باعث، آف اٹس ریلیپس، اس کی واپسی کے، ریلیپس ریٹرن۔ کہتا ہے مریض کے صحت یاب ہونے کے بعد بھی، مریض کے بحال ہو جانے کے بعد بھی مشاورت کا عمل جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے واپسی کا خطرہ باقی رہتا ہے۔ یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ نشے کی لت کے واپسی کے خطرے کے پیش نظر نشے کے عادی افراد کی بحالی کے بعد بھی مشاورت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ ڈاکٹرز، فیملی اینڈ فرینڈس، ڈاکٹر، خاندان والے اور دوستوں کو مسٹ کنٹینیو، جاری رکھنا چاہیے۔ کریٹیکلی واچ، تنقیدی نظر سے اپنا دیکھنا، کریٹیکلی، مائنیوٹلی، کلوزلی، اسٹرکٹلی، اینڈ کاؤنسل، اور مشاورت کرتے رہنا چاہیے دا وکٹم، مریض سے، فار بیٹر موٹیویشن، بہتر ترغیب کے لیے، اینڈ ایڈجسٹمنٹ، اور سمجھوتے کے لیے۔ موٹیویشن، ترغیب، اسٹیمولس، انسپائریشن، ایڈجسٹمنٹ، ریکنسلیشن۔ تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹروں، دوستوں اور خاندان والوں کو مریض کی بہتر ترغیب اور اس کے سمجھوتے کے لیے اس پر سخت نظر رکھنی چاہیے اور اس سے مشاورت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو جو ہے اس کے حال پر چھوڑ دیں، اتنی محنت کے بعد وہ بحال اور دوبارہ جو ہے وہ ان سرگرمیوں کی طرف لوٹ جائے آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ تو وہ کہتا ہے مریض کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی ڈاکٹروں کو، خاندان والوں کو اور دوستوں کو نہ صرف اس پہ کریٹیکل سخت نظر رکھنی چاہیے بلکہ اس سے مشاورت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ڈرگ ایڈکشن از ریئلی اے ویری سیریس تھریٹ ٹو اینی سوسائٹی، نشے کی لت واقعتاً کسی بھی معاشرے کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ تھریٹ، خطرہ، ڈینجر، رسک۔ کہتا ہے نشے کی لت واقعتاً کسی بھی معاشرے کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ان پاکستان الون، صرف پاکستان ہی میں دیر آر آلموسٹ 5 ملین ڈرگ ایڈکٹس، تقریباً 50 لاکھ نشے کے عادی افراد موجود ہیں۔ 5 ملین، 50 لاکھ، 1 ملین 10 لاکھ کے ایکول ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے صرف پاکستان میں 50 لاکھ نشے کے عادی افراد موجود ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو براہ راست اس قسم کا نشہ کرتے ہیں جو انسان کی باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے، بلکہ اور جو وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں یا جو پان کھاتے ہیں یا جو ہے وہ یہ گٹکا وغیرہ، یہ رسیلی چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں، ان کی تعداد تو کروڑوں میں ہے، اصل میں وہ بھی نہیں، ان کا شمار بھی نہیں لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ صرف پاکستان میں 50 لاکھ لوگ نشے کے عادی ہیں۔ ایڈکٹس انڈرگو، نشے کے عادی افراد
अंडरगो सामना करते हैं, अंडरगो बियर इंड्योर सफ़र मुब्तला होते हैं, नुमरस कई मैनी इकोनॉमिक मुआशी एंड सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम समाजी और सेहत के मसाइल का। नशे के आदी अफराद कई मुआशी समाजी और सेहत के मसाइल का सामना करते हैं। दी गवर्नमेंट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड सारी दुनिया की हुकूमतें हैव बीन ट्राइंग कोशिश कर रही हैं टू एलिमिनेट ख़त्म करने की, एलिमिनेट वाइप इट आउट मुकम्मल ख़ात्मा करना ड्रग एडिक्शन नशे की लत का फ्रॉम दी सोसाइटी मुआशरे से। कहता है तमाम दुनिया की हुकूमतें मुआशरे से नशे की लत के ख़ात्मे की कोशिशें कर रही हैं, बट स्टिल मोर एफ़र्ट्स आर नीडिड, अभी भी मज़ीद कोशिशें करने की ज़रूरत है, मोर एफ़र्ट्स मज़ीद कोशिशें आर नीडिड करने की ज़रूरत है टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट इसके मुकम्मल ख़ात्मे के लिए, कम्प्लीटली मुकम्मल। कहता है तमाम दुनिया की हुकूमतें नशे की लत के ख़ात्मे की कोशिशें कर रही हैं, मगर अभी भी इसकी मुकम्मल ख़ात्मे के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ऐसा सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होगा इफ़ पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ थ्रेट्स, अगर लोगों में आगाही बढ़ाई जाए, अवेयर उनको आगाही दी जाए, इंक्रीजिंगली बढ़ाई जाए थ्रेट्स ख़तरात से, नुकसानात से दैट ड्रग पोज जो मंशियात में मौजूद होते हैं, पोज मौजूद होना या वो जो पैदा करते हैं। तो कहता है कि ऐसा उसी वक्त मुमकिन है जब लोगों में ये आगाही बढ़ाई जाए, लोगों को बताया जाए दे शुड वो फिमली, उन्हें पुख्ता अहद करना चाहिए, लोगों को पक्का इरादा कर लेना चाहिए, कसम खानी चाहिए, वो तक कसम खाना, वादा करना, स्वेयर फिमली पुख्ता इस टू लिव हेल्थी एंड मीनिंगफुल लाइफ, सेहतमंद और बामकसद ज़िंदगी गुजारने का। कहता है जब लोग इस बात का अहद कर लेंगे कि उन्होंने सेहतमंद और बामकसद ज़िंदगी गुजारनी है, तभी जो है वो इससे बच सकते हैं। तो कहता है इसके लिए लोगों को बामकसद और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का अहद करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पैराग्राफ्स आप करेंगे, ये आपके सामने से ग्लॉसरी मौजूद है, इसको आप करेंगे, और उसके बाद जो ये क्वेश्चन आंसर आपको नज़र आ रहे हैं ये जो है आप करेंगे। इसके साथ ही जो पिछले लेसन की और इस लेसन की जो एक्सरसाइज हमारी रहती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सरसाइज मैं आपको करवाना शुरू कर दूंगा। एक लेसन हमारा 9 और ये 10 दोनों की एक्सरसाइज हमारी रहती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में उन एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।